آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء دیے ہوئے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے اور آپ کی زبان بولتی ہے، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ ہر چیز کا اللہ پوچھے گا کب؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ امانتیں تھیں، آپ نے ان امانتوں کو کیسا رکھا۔ کہ ایکسپیریمنٹ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں 3 دن اپنے تمام اعمال کو کاغذ پر لکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی اوصاف اور صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ امانت ایمان سے ہے، اور یہ وہ خوبی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی موجود ہے۔ آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں اور آپ ان کا خیال کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کو امین کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی جب آپ نے ہجرت کی ہے تو امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں کہ یہ ان کو لوٹا دینا۔ یعنی دشمن آپ کو دشمن بھی سمجھتا ہے، مگر امانتیں پھر بھی آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ امانت بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ اصل ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اور اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے جتنا اسلام وسیع ہے۔ تقریباً اسلام کی ہر بات اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے مجھے پورے واپس لوٹائے یا نہیں لوٹائے۔ میں نے آپ کو عمرے پر جانا تھا، اپنی گاڑی دے دی اور میں واپس آیا تو آپ نے توڑ دی، خراب کر دی، یا آپ نے صحیح رکھی۔ یہ صرف امانت نہیں ہے، امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ ایک مومن ہے، یہ بھی امانت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء دیے ہوئے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے اور آپ کی زبان بولتی ہے، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا یہ اصل کام ہے جس کے لیے دی گئی ہیں۔ اور اگر اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتا تو کم از کم اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ کرے، یہ امانت ہے۔ آنکھ آپ کی کیا دیکھتی ہے، کان آپ کے کیا سنتے ہیں، زبان آپ کی کیا بولتی ہے، ہاتھ کس کو چھوتے ہیں، پاؤں کہاں چل کر جاتے ہیں، آپ کا دل و دماغ کیا سوچتا، کیا پلاننگ کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا۔ ہر چیز کا اللہ پوچھے گا کب؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ امانتیں تھیں، آپ نے ان امانتوں کو کیسا رکھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پیسہ بھی اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیتا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ کافر کو پیسہ ملے تو وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے، مومن کو پیسہ ملے تو وہ اس کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ اگر یہ پیسہ تیرا ہے تو پھر تو خائن ہے، اگر یہ پیسہ جو تو نے کمایا ہے یہ اللہ کا ہے تو یہ امانت ہے۔ امانت ہے تو اس کو اللہ سے پوچھ کر استعمال کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی شخص رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا. لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن ثلاث، اور ایک روایت میں 5. نمبر 1، عمر کیسے گزاری، یہ زندگی، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ دن، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ان کو غلط استعمال کرنا بھی خیانت ہے، اور ان کو فضول کاموں میں استعمال کرنا بھی خیانت ہے، اور ان کو بیکار رکھنا، کوئی کام نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے. اس کی امانت داری صرف یہ ہے کہ ان اوقات میں رب ذوالجلال کی طاعت کی جائے. جیسے ایک بچہ پیپر میں بیٹھا ہے، وہ اگر غلط جواب دے تو بھی فیل ہے، اگر وہ فضول باتیں لکھتا رہے وہ بھی فیل ہے، اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے بیکار بیٹھا رہے وہ بھی فیل ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے. پہلا سوال کا جواب کیا ہے؟ عن عمری فیما افنا، عمر کیسے فنا کی. اگر ادھر کرے جی بچپن تھا سمجھ نہیں آئی، یا بوڑھا ہو گیا تھا اعضاء کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ دوسرا سوال کہے گا وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کیسے بسیدہ کی. اس میں تو کوئی عذر نہیں تیرے پاس. تو اس سلسلے میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں، ایک تجربہ ہے اللہ کے سامنے ان پیپروں کا جواب دینے کے لیے، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے، تیاری کے لیے ایک تجربہ ہے. کرنا چاہیں گے؟ 3 دن اپنے تمام اعمال کو کاغذ پر لکھو. اتنے بجے صبح اٹھا، اتنے منٹ اذکار کیے، نماز پڑھی، اتنے منٹ میں نے واش روم میں لگائے، اتنے منٹ میں نے سونے پہ لگائے گھنٹے، اور پھر جو کچھ آپ نے کیا اچھا یا برا کیا کسی کو نہیں دکھانا، خود ہی پڑھنا ہے، بس کاغذ پر لکھتے جاؤ. ہر آدھا گھنٹہ کہاں گزارا. 3 دن کی روٹین جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو بھی جواب آئے گا اس میں 4 قسم کے کام ہوں گے. یا تو کام آپ نے کیے ہیں جو ضروری تھے اور فوری تھے، یا وہ کام کیے جو ضروری تھے مگر فوری نہیں تھے، یا وہ کیے جو فوری تھے مگر ضروری نہیں تھے، یا وہ کیے جو نہ فوری تھے نہ ضروری تھے. 4 قسم کے ہوں گے. بس وہ جو نہ فوری نہ ضروری، بیکار، فضول، اس میں بغاوت اور نافرمانی والے کام بھی آ گئے، اس میں آپ کا بیکار بیٹھنا بھی آ گیا، اور اس میں آپ کا بیکار کام کرنا، فضول باتیں کرنا، فضول کام کرنا بھی آ گیا. ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے وہ دربار میں سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا. اپنا محاسبہ خود کرو. تو بہر صورت یہ زندگی بھی امانت ہے، یہ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، یہ بھی امانت ہیں، اور یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ بڑا ذہین ہے، یہ بھی امانت ہے. ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ میرا بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا چاہیے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے. میرا بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو اللہ کا دین پڑھنا چاہیے. تصور یہ ہے کہ بڑا ذہین ہو تو پھر دین کیوں پڑھے؟ دین تو وہ پڑھے جو بیچارہ کسی اور کام کا نہ ہو. تو ذہانتیں بھی امانت ہیں، صلاحیتیں بھی امانت ہیں، اور ذمہ داریاں بھی امانت ہیں. آپ کتنے لوگوں کے مسئول ہیں؟ آپ صرف اپنے اعضاء کے مسئول ہیں، آپ اپنی بیوی بچوں کے مسئول ہیں، آپ 10 ملازموں کے مسئول ہیں، آپ 100-200 طالب علموں کے مسئول ہیں، آپ اساتذہ کے مسئول ہیں، آپ کسی علاقے کے ہیں، آپ ناظم ہیں، گورنر ہیں،
آپ وزیر اعظم صدر ہیں، جتنی جتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی یہ امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مراد ہے، امانتیں کون سی ضائع ہونے لگ جائیں؟ فرمایا جب اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کو دے دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو جو نااہل آدمی ہے اس سیٹ کا اہل نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ میں نے کیوں وہاں لگا دیا؟ اس لیے کہ میرا دوست تھا، اس لیے کہ میرا بیٹا تھا، اس لیے کہ میرا رشتہ دار تھا، اس لیے کہ مجھے اس سے مفاد تھا، اس لیے کہ اس نے مجھے رشوت دی تھی، اس لیے میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ سب خیانتیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن پل صراط سے ساری کائنات کو گزرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سب کو گزرنا پڑے گا، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جو گرے گا سیدھا آگ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک کنارے پر امانت کھڑی ہوگی، اگلے کنارے پر صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ جو امانتوں میں خیانت کرتے رہے ہوں گے ان کو امانت پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالے گی، اور جو رشتہ داریاں توڑتے رہے ہوں گے ان کو صلہ رحمی پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالے گی۔ تو یہ جو پنکھے چل رہے ہیں مسجد کے، یہ امانت ہیں۔ اب جو آئے اپنا پنکھا چلا کے بیٹھ جائے، کیا آپ کی والدہ آپ کو گھر میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو بچہ ہے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چلا کے بیٹھ جائے؟ یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا بھی سوال ہوگا، امانتوں کا بھی سوال ہوگا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں، اللہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کا سوال۔ یہ اللہ کی نعمتیں بھی تھیں اور کسی کی دی ہوئی امانتیں بھی تھیں، آپ نے ان کو کیسے استعمال کیا؟ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ نے ہمیں امانتیں دی ہیں، وہ گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جب میرا کمایا ہوا میرا مال اللہ کی امانت ہے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، وہ میرا مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اس کو خریدا ہوا ہے، تیری جان کو، تیرے مال کو اس نے ودیعت کیا ہے تجھے امانت کے طور پہ، اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا۔ اسی لیے تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، اور چوتھا ہوگا کہاں خرچ کیا۔ تو میری ہر چیز اللہ واسطے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کی امانتیں ہیں، ان سب کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا یہ امانت ہے، اور غلط استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ رب ذوالجلال خیانت سے بچنے کی توفیق دے، امانت کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔